آمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہمارے دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے، جس کام کی ہمارے دین میں کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کام مردود ہے، وہ کام ریجیکٹ ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بدعت بھی مردود ہے اور بدعتی بھی مردود ہے۔ کوئی بھی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتی جب تک کہ دین میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں آپ، کوئی بھی عمل کر رہے، ثواب کی نیت سے جو کام بھی آپ کرتے ہیں، کرنے سے پہلے سوچ لو یہ اس کام کی دلیل ہے کہ نہیں۔ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، جو نیکی کرنے جا رہا ہوں، اس کا پروف ہے کیا؟ قرآن میں، حدیث میں کوئی ثبوت ہے کیا اس کا؟ ہے، آگے بڑھیے الحمدللہ۔ اگر نہیں ہے رک جائیے، وہ کام ثواب کا نہیں، وہ کام گناہ کا ہو سکتا ہے جس کو آپ ثواب سمجھ کے کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، دو شرطیں پائی جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی کو دکھاوا نہیں، ریاکاری کے جذبات نہیں، ریاکاری کے خیالات نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم، لوگو اپنے اعمال میں، اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کر لو، اس لیے کہ اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ کسی سے ڈر کے نہیں کر رہے ہیں آپ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بس۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع سنت، یعنی جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ نبی کیسے کرے؟ مثال کے طور پر نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اسے کیا بولتے ہیں؟ اخلاص۔ کس کے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں؟ نبی کے، اسے کیا بولتے ہیں؟ اتباع سنت۔ اب نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کے طریقے پر نہیں ہے، قبول نہیں۔ لیکن نماز ایک آدمی نبی کے طریقے کے مطابق برابر پڑھتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، قبول نہیں۔ تو یہ دونوں کنڈیشن ہیں کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے، اخلاص اور اتباع سنت۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے نیک اعمال، صالح اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ ہم۔ تو اس میں دونوں شرط آ گئی، اللہ کے لیے، دوسرا عمل صالح۔ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب وہ نبی کے سنت کے مطابق ہو۔ کسی بھی عمل کو دین سمجھ کے کر لینا، کسی بھی نئے کام کو دین سمجھ کے کر لینا، یہی بدعت ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی تعریف اس حدیث میں بہترین تعریف کی گئی ہے، من احدث فی امرنا ھذا،
جو کوئی ہمارے دین میں، مطلب ہمارا ایک دین ہے، اسلام ہے، ہمارے دین اسلام میں ما لیس منہ، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا نیا کام کر رہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، مردود ہے وہ. سمجھ رہے ہیں؟ اب بولتے ہیں مولوی صاحب تمہیں گھڑیال پہنے ہیں نا، اللہ کے نبی پہنے کیا، پھر دین میں نہیں ہے نا، بدعت ہے وہ. مولوی صاحب تمہیں فلاں ٹوپی لگائے، اللہ کے نبی لگائے کیا وہ ٹوپی، نہیں لگائے تو پھر بدعت ہے نا. دیکھیے اسی لیے کنڈیشن کیا رکھے ہم دین کے اندر. گھڑیال دین ہے، چپل دین ہے جی، یہ دین نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سر ڈھانپنا ہے، چاہے پگڑی باندھو آپ، چاہے ٹوپی لگاؤ آپ، چاہے کوئی رومال ڈال لو سر پہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نماز کی زینت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دین کے اندر نیا کام نہیں کرنا ہے. آپ کپڑا اپنے حساب سے کیسے پہنو، شریعت یا دائرے میں رہ کے. ہمارے نبی ایسے کپڑے پہنے کا جیسے آپ سب پہنے، میں پہنا، پہنے کیا نہیں پہنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ چادر ڈال لیا کرتے صحابہ، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، کبھی کبھی کوئی قمیص ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کے معاملات میں شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ کیسے بھی پہن سکتے ہیں، کیسے بھی کھا سکتے ہیں، کیسے بھی استعمال کر سکتے ہیں چیزوں کو. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے اپنی نہیں چلتی، شریعت کے مطابق چلنا پڑے گا. تو دین کے اندر نیا کام بدعت ہے، دنیا کے اندر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم فی امور دنیاکم، لوگو دنیا کے معاملے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. دنیا کے معاملے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، پیارے نبی نے فرمایا. تو اللہ کے نبی شریعت بتانے آئے تھے، دنیا نہیں. دنیا کے معاملے میں دنیا والے اور ترقی کر سکتے ہیں، اجازت ہے. موبائل فون بناؤ، کمپیوٹر بناؤ، ریکٹ بناؤ، جہاز بناؤ، ٹرین بناؤ. جی کیا کیا ترقی کر لیے، پہلے تھے کیا ہے؟ تو پھر کیا ٹرین میں سفر کرنا بدعت ہے؟ نہیں، وہ دنیا ہے. ہوائی جہاز میں اڑنا بدعت ہے کیا؟ نبی اڑے کیا؟ نہیں. پھر بدعت ہے کیا؟ نہیں، یہ دنیا ہے. تو آپ یہاں فرق کرنا ہے دین اور دنیا کو. دنیا کے اندر شریعت کے حدود میں رہ کے ترقی کر سکتے ہیں آپ، نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں آپ. لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے کسی کی نہیں چلتی. نبی کیسے کرے ویسے ہی کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج دیکھیے دنیا کے اندر کیسے کیسے نئی نئی بدعتیں آ گئی ہے. مجھے بتائیے اللہ کے نبی کے زمانے میں سورہ فاتحہ تھا یا نہیں؟ جی تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں کھانا تھا یا نہیں؟ تھا. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کو سامنے رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھے؟ نہیں پڑھے. پھر وہی بدعت ہے. کھانے پہ فاتحہ پڑھنا بدعت کی. حالانکہ کھانا بھی غلط نہیں، فاتحہ بھی غلط نہیں، لیکن یہ شکل جو بنا لیا آپ، سامنے کھانا رکھ کے اس کے سامنے بیٹھ کے فاتحہ پڑھنا، فاتحہ خوانی کرنا، یہ طریقہ بدعت ہے. دین کے اندر ایک نیا کام ہے. جو کام نبی نہیں کرے، جو کام صحابہ نہیں کرے، اس کو ثواب سمجھ کے حضرت کو بلا کے گھر کو سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں، فاتحہ خوانی کراتے ہیں. تو یہی ہے دین کے اندر بدعت. اب دیکھیے قبر ہے، قبر کو سیدھی سادھی ہونا چاہیے. قبر کو پختی بنانا بدعت ہے. اس کے اوپر گنبد بنانا یہ بدعت ہے. اسی طریقے سے اس پہ چادریں چڑھانا، یہ سب جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. یہ سب شرک کے راستے کھولتے ہیں، یہ سب شرک کے چور دروازے ہیں. انہی راستوں سے شرک آیا ہے. دیکھیے بدعتی بہت محنت کرتا ہے عبادت کرنے میں، وقت لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، محنت لگاتا ہے، لیکن یہ سب بیکار ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، میں نیکیاں کر رہا ہوں، سمجھ کے کرتا ہے، حالانکہ وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ غاشیہ میں وجوہ یومئذ خاشعہ. اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے شرمندگی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے. شرمندگی کی وجہ سے بعض چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، اور یہ چہرے تھکا دینے والی عبادت کر کے آئے ہیں، دنیا میں تھکا دینے والی عبادت کر کے آئے ہیں. تصلی نارا حامیہ،
تسلا نارن حامیہ، گرم گرم آگ میں یہ داخل ہوں گے، جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ خود فرماتا ہے تھکا دینے والی عبادت بندگی کر کے آئے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدعتوں کو نیکیاں سمجھ کے کر رہے تھے، تھک چکے تھے عبادت کر کر کے، پھر بھی جہنم سے جانے سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکی۔ اس لیے حضرات ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا میں بیکار ہو گئی۔ دنیا میں جو محنت کرے، جو کوشش کیے، جو عبادت کیے، سب محنتیں بیکار ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور زندگی بھر وہ یہی سمجھ کے نیکیاں کرتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم نیکی کما رہے ہیں، حالانکہ وہ نیکی نہیں، وہ دین کے اندر نیا کام بدعت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آخرت میں سب برباد ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ اسے کیسے پہچانیں؟ بدعت سے کیسے بچیں؟ آسان طریقہ ہے بدعت سے بچنے کا، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی دلیل تلاش کر لو۔ دلیل تلاش کر لو، کوئی بھی عمل کرتے وقت دیکھو اس کی دلیل ہے کیا، اللہ کے نبی کیے ہیں کیا، صحابہ کیے ہیں کیا، تابعی کیے ہیں کیا۔ دلیل کو دیکھنے کا مزاج جس کے اندر آ جائے نا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ہر کام کو دلیل پوچھ کے کرتا ہے۔ خود دیکھنا نہیں آتا کتاب میں، کسی حضرت کو پوچھتا ہے، کسی صحیح عالم دین کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے حضرت یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ مولوی صاحب میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ اسلام میں جائز ہے کیا؟ جو کوئی دلیل پوچھتا ہے ہر کام کرتے وقت، دلیل کو تلاش کرتا ہے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، بدعت سے ضرور بچے گا۔ اس لیے کہ بدعت بے دلیل ہوتی ہے، بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دیکھیے سنت عالمگیر ہوتی ہے، بدعت ہر جگہ بدلتے رہتی ہے۔ سنت رسول کو دیکھ، پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، انڈیا میں دیکھ لو، سعودیہ میں دیکھ لو، امریکہ میں دیکھ لو، جاپان میں دیکھ لو، کہیں بھی چلے جاؤ سنت ایک طریقے کا رہتا۔ لیکن بدعت دیکھو، جگہ بدلنے سے بدعت کا طریقے بدلتے رہتے، اور وقت بدلنے سے، زمانہ بدلنے سے بدعت میں نئی نئی شکلیں آتے رہتی، بدلتے رہتی ہے۔ تو سنت عالمگیر ہوتی ہے اور بدعت ہر جگہ بدلتے رہتی ہے، یہ بات بھی ملحوظ رکھیں۔ ہر بات پر آپ اگر دلیل پوچھیں گے، کوئی بھی آدمی آپ کو پوچھتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو، آپ اس سے پوچھیں اچھا یہ کام کریں، ٹھیک ہے دلیل کیا ہے اس کی؟ کوئی بھی آپ کو کچھ بتائے پہلے پوچھئے اس کو دلیل کیا ہے۔ اگر ایسے پوچھیں گے نا آپ تو دوبارہ آپ کو کوئی بھی عمل بتانے سے پہلے 100 بار سوچے گا، ارے دلیل پوچھے گا، پھر دلیل نہیں ہے تو کیسے؟ بے دلیل بات نہیں ہوتی مسلمانوں کے پاس۔ مسلمان بے بنیاد انسان نہیں ہے۔ دنیا کے چھوٹے موٹے کام دلیل کے بغیر ہم لوگ نہیں کرتے، سوچ کے چیک کر کے کرتے۔ ریتو بازار جاتے ہیں ترکاری لینے کے لیے، بیگن ایسے لے لیتے کیا؟ دبا کے دیکھتے، پلٹا کے دیکھتے، کہیں سوراخ ہے کیا، کہیں کیڑ ہے کیا اس میں، کہیں نرم تو نہیں، پرانا تو نہیں، مال تازہ ہے کہ نہیں، کتنا چیک کرتے؟ یہ ایک ترکاری سڑنے والی اسے اتنا چیک کرتے ہیں، تو دین اسلام ہمارا ہے، اس کو چیک کرے بغیر کیسے عمل کرتے ہیں آپ؟ تو اس لیے ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر کام کو دلیل کے ساتھ کریں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بدعات سے، خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، دنیا کے اندر جو وبا پھیلتی ہوئی جا رہی ہے، اے اللہ ہم سب کو اس وبا سے، اس بلا سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے امن امان میں ہم کو جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کی بری اور بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔